أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى
ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم اللہ مالک الملک کی حمد و ثنا اسی کے لیے تعریفات، تسبیحات، کبریائی اور بزرگی، جو اپنی ذات اور اپنی ایک ایک صفت میں بالکل اکیلا، منفرد، بے مثل اور بے مثال ہے۔ اللہ کی طرف سے، اللہ کے فرشتوں کی طرف سے اور ہم سب مسلمانوں کی طرف سے صلاۃ و سلام خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جو اللہ کے آخری نبی اور رسول بن کر مبعوث ہوئے، اپنے مالک کا پسندیدہ دین اسلام اور آخری سچا آسمانی صحیفہ قرآن پاک ہم تلک منون پہنچا کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 115 کے حوالے سے اور 116 کے حوالے سے پچھلے خطبہ جمعہ میں ہماری گفتگو ہوئی تھی۔ رب العالمین نے ان تمام لوگوں کو مشرک قرار دیا جو اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کی رشتہ داری جوڑتے ہیں۔ پروردگار عالم ان رشتوں سے پاک ہے، وہ اس ساری کائنات کا خالق ہے، باقی سب اس کی مخلوق ہیں۔ مخلوق میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا مقام، مرتبہ اور عہدہ عطا فرمایا، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کے پارٹنر نہیں، اللہ کے شریک نہیں، بلکہ اللہ کی مخلوق ہے۔ اس پر ہماری گفتگو ہوئی تھی۔ اگلی آیت جس میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ اللہ تعالیٰ کون ہے؟
اپنا تعارف کرواتا ہے۔ بدیع السماوات والارض، ساتوں آسمان اور آسمانوں میں یہ مخلوق فلکیات جس میں سورج، چاند، ستارے، پھر بے شمار سیارے، گلیکسیز، یہ اللہ رب العالمین کی مخلوق ہے۔ اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، تو ایک حیران کن بات سامنے آتی ہے۔ آج کے اس دور میں جب سائنس نے آسمانوں میں بسنے والی اس مخلوق کا تعارف کروایا، ان کا حجم اور سائز بتلایا کہ سورج اس زمین سے کتنے گنا بڑا، چاند کتنے گنا بڑا، اور پھر سورج اور چاند سے فلاں فلاں سیارہ کروڑوں گنا بڑا، عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اور اللہ ان سب سے بڑا۔ بدیع السماوات والارض، آسمان کی تخلیق اللہ نے کی، زمین کو اللہ نے بنایا، اور پھر زمین پر یہ ساری مخلوق یہ اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، پرندے آپ گن نہیں سکتے، ہر ایک کا کلر مختلف، سائز مختلف، جسامت مختلف، اس کے انڈے کسی اور پرندے کے نیچے رکھ کے آپ گرم کر کے بچے نکلوائیں، یا مشین میں گرم کر کے بچے نکلوائیں، وہی پرندہ نکلے گا جس کے وہ انڈے ہیں، وہی کلر، تبدیل نہیں ہوگا۔ جانور ہم شمار نہیں کر سکتے، کیڑے مکوڑے انسان کے ادراک سے بہت دور، اتنی بڑی تعداد میں، یہ اللہ رب العالمین کی تخلیق ہے۔ زہریلے کیڑے مکوڑے، بچھو، سانپ، زہر ان کے اندر، اور کچھ جانور کے جن سے خوشبو نکلتی ہے، یہ اللہ کی تخلیق ہے۔ اور انسان دور کیوں جاتا ہے؟ خود اپنی تخلیق پر غور کرے۔ سورۃ الحج میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفہ ثم من علقہ ثم من مضغہ مخلقۃ وغیر مخلقہ لنبین لکم ونقر فی الارحام ما نشاء الی اجل مسمى ثم نخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ومنکم من یتوفى ومنکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم من بعد علم شیئا۔ اللہ اکبر۔ پورا پروسیس اللہ تعالیٰ نے اختصار کے ساتھ ذکر کیا۔ آدم علیہ السلام کا ہیکل مٹی سے اللہ نے اپنے دست مبارک سے بنایا،
پھر اس کے اندر روح پھونک دی، وہ مٹی ہڈیوں اور گوشت پوست میں تبدیل ہو گئی۔ پھر اسی وجود سے ایک اور وجود بنایا بائیں پسلی سے، اور اپوزٹ جینڈر مؤنث دونوں کے درمیان میاں اور بیوی کا رشتہ بنا دیا، آدم اور حوا علیہم السلام۔ اب اللہ تعالیٰ چاہتا تو قیامت تک جتنے انسان اس نے پیدا کرنے کا ارادہ کر لیا، سب کے اسی طریقے سے مجسمے بنا دیتا مٹی سے۔ اس کو کون سی لیبر لگانی تھی؟ کن کا ایک لفظ ہی تو کہنا تھا، جتنی تعداد میں چاہتا اتنے ارب مجسمے تیار ہو جاتے۔ پھر جو ٹائم ٹیبل رکھا اس کے مطابق سب میں روح پھونکتا جاتا۔ نہیں کیا ایسا، ایک پروسیس، ایک سسٹم۔ اور ایک ایک چیز پر غور کریں، سبق یہ ملتا ہے کہ آپ سسٹمیٹک ہو جائیں۔ اللہ نے سسٹمز رکھے ہیں، آپ بھی سسٹمیٹک ہو جائیں، اپنی ضروریات، اپنے مسائل، اپنے کام کاج میں سسٹمز لے کر آئیں، آپ کو اچھی آؤٹ پٹ ملے گی، نقصان کم ہوگا، کامیاب ہو جائیں گے۔ انفارچونیٹلی ہم جو اس اسلام کو تسلیم کرنے والے، اسلام کو فالو کرنے والے، ہم ہی ڈھیلے ہو گئے۔ ہم نے ہی سسٹمز چھوڑ دیے، ڈسپلن چھوڑ دیا، آرگنائزیشن چھوڑ دی، دوسروں نے اڈاپٹ کر لیا، وہ آگے نکل گئے۔ ہمارا دین انٹروڈیوس کرواتا ہے سسٹمز، ہمیں گائیڈ لائن ملتی ہے، اور ہم ہی پیچھے رہ گئے۔ بہرحال جو بات میں کر رہا تھا، اللہ رب العالمین نے اس کے بعد سسٹم بنایا اور ایک پروسیس رکھا۔ ثم من نطفہ سپرم، ثم من علقہ، یہی نطفہ خون کا ایک لوتھڑا سا بنتا ہے۔ ثم من مضغہ، پھر اگلی سٹیج پر یہ خون کا لوتھڑا جمع ہوا، یہ خون یہ گوشت کا ایک پیس بن جاتا ہے۔ ایک وقت تک مخلقۃ وغیر مخلقہ، شیپ لیس ہوتا ہے، اس کا کوئی شیپ نہیں ہوتا، لیکن اگلی سٹیج پر ایک مخصوص شیپ میں بنتا ہے۔ پھر اس کے اوپر مختلف جگہ پہ ڈاٹس نظر آتے ہیں۔ اگلی سٹیج پر ان ڈاٹ سے مختلف اعضاء نکلتے ہیں۔ ایک نقطے سے آنکھ نکل رہی ہے، دوسرے نقطے سے کان نکل رہا ہے، تیسرے نقطے سے ناک، چوتھے نقطے سے منہ، پانچویں نقطے سے ہاتھ، چھٹے نقطے سے پاؤں، آہستہ آہستہ اس کی وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ پھر رحم مادہ میں فرمایا جو ہم چاہتے ہیں، مذکر مؤنث، سنگل ٹوین، فیمیل، جو ہم چاہیں وقت مقررہ تک رکھتے ہیں، اور وہاں ایک حد تک گروتھ ہوتی ہے۔ ثم نخرجکم طفلا، نرم و نازک بیبی دنیا میں آتا ہے، اور پھر یہاں پر ایک ہستی کو 24 گھنٹے کے لیے بغیر تنخواہ کے اس کے ساتھ لگا دیا۔ ماں 24 گھنٹے اور بغیر معاوضے کے، بغیر تنخواہ کے
بچے سے کوئی تنخواہ نہیں لے رہی، 24 گھنٹے لگ جاتی ہے اس کی دیکھ بھال، اس کی تربیت، اس پر گروتھ ہو رہی ہے، جوان ہو گیا، بچپن کی اپنی تصویر دیکھ کر نہیں پہچانتا کہ یہ میں ہی ہوں۔ اور اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى، عین اس وقت جب انسان جوانی کے نشے میں مست، بوڑھے آدمی کو دیکھ کر ویسے ہی اس کا مذاق اڑاتا ہے، مولانا صاحب آخرت کی بات کریں اس کو افسانہ سمجھتا ہے، موت کی بات اس کو کہانی لگتی ہے، اتنا غافل، اور عین اس وقت وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى اس پر موت کا حملہ ہوتا ہے۔ اور کراچی والوں کو تو موت کا بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے۔ اب 6-7 سال سے حالات بہت اچھے ہو گئے، ورنہ کیا کیفیت تھی، ہر وقت ہنگامی صورتحال، ایمرجنسی کی سی کیفیت، نہیں پتا کس وقت کیا ہو جائے، طبعی موت بھی، نیچرل ڈیتھ بھی، انسان بیٹھے بیٹھے لڑک جائے، این جوانی کے وقت جب وہ بہت سے غافل ہوتا۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بعض لوگوں کو ہم ڈھیل دیتے ہیں، بڑھاپا آتا ہے، اور بڑھاپے کے بعد والی سٹیج بھی بعض لوگوں کو مل جاتی ہے ارذل العمر۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کرو اس ارذل العمر سے، اس سٹیج پہ انسان نہ جائے۔ دیکھیں موت کوئی گالی نہیں ہے، کسی بھی شخص پر کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ ہم سب سے پہلے اپنے والدین کے لیے یہ دعا مانگیں کہ اللہ تو نے ان کی جتنی زندگی رکھی ہے صحت عافیت والی زندگی ہو، وہ معذور نہ ہو جائیں، وہ ہمارے محتاج نہ ہو جائیں۔ اس آزمائش سے اللہ ہمیں بھی اور ان کو بھی بچائے۔ ماں تو بسم اللہ کرتے ہوئے بچے کی غلاظت بھی صاف کر رہی ہوتی ہے، اس کو بچے کو دھوتے وقت، صاف کرتے وقت خود سردی بھی نہیں لگتی، کراہت بھی محسوس نہیں کرتی، اپنے ہاتھوں سے بچے کی صفائی کر رہی ہوتی ہے۔ اور اگر یہ صفائی اولاد کو کرنا پڑ جائے ماں باپ کی، پھر کیا ہوگا؟ ہم اس میں پاس نہیں ہو سکتے۔ اس لیے یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اس آزمائش میں نہ ڈالے، اللہ اس امتحان میں نہ ڈالے۔ ارذل العمر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی کہ اللہ کی پناہ میں آ جاؤ اس سے۔ تنگ آ جاتے ہیں رشتہ دار بھی، بیوی بچے بھی، سب، کہ کب یہ اس دنیا سے جائے۔ بچے کو تو بچہ سمجھ کے ہر بندہ برداشت کرتا ہے، اس کی اوٹ پٹانگ حرکتیں دیکھ کر ہنس رہا ہوتا ہے۔ یہ بڑے میاں یا بڑی میاں، وہ اگر بچوں جیسی حرکت کرے گی کوئی نہیں برداشت کرے گا۔ ارذل العمر کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، اور اس کے بعد زمین کی دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی کہ وَتَرَ الْأَرْضَ هَامِدَةً، زمین کو آپ دیکھو بنجر پڑی ہوتی ہے، فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اس پر بارش کا پانی ہم نے ڈالا، نرم ہوئی، سبزہ ہوگا،
بس یہاں پہ بات ختم کر دی. پیغام یہ دیا مشرکین مکہ جو انکار کرتے تھے مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، دوبارہ کیسے؟ ہڈیاں بھی مٹی کے ساتھ مٹی قبر کے اندر، کیسے ممکن ہے کہ دوبارہ یہی وجود مل جائے اور ایسے ہم کھڑے ہو جائیں؟ تو اللہ رب العالمین نے کلام پاک میں مختلف انداز سے سمجھایا. کسی بھی چیز کو پہلی مرتبہ بنانا مشکل ہوتا ہے یا دوسری مرتبہ؟ یقیناً پہلی مرتبہ بنانا مشکل ہے. پہلی مرتبہ ہم نے تمہیں کس طرح بنایا؟ کیا تھے تم؟ کہاں سے تمہارا سفر شروع ہوا؟ دوسری مرتبہ بنانا کون سا مشکل؟ اور کہتے ہو مٹی ہو جائیں گے، تو یہ زمین مٹی ہے نا، اس سے دیکھو بارش کا پانی نازل کر کے ہم نے ہرا بھرا کیا، تم بھی نکل آؤ گے اس سے. جیسے یہ گھاس نکلا تم بھی نکلو گے، تمہیں نکلنا پڑے گا، ہمارا آرڈر ہے، ہمارا قانون ہے. تو بدیع السماوات والارض، زمین آسمان ان کے درمیان ساری مخلوق، اس کا خالق اللہ ہے. اس پورے نظام کو چلانے والا اکیلا اللہ ہے. وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. اللہ جب ارادہ کرتا ہے کہ یہ کام ہونا چاہیے، یہ کام کرنا ہے، کن فیکون، ہو جاؤ، اور فوراً وہ ہو جاتا ہے. اب یہ دیکھیں، بڑے آرام سے ہم غور نہیں کرتے. یہ آیت یا یہ مفہوم کلام پاک میں کئی جگہ پہ ہے، کن فیکون، ہو جاؤ اور ہو جاتا ہے. کبھی غور نہیں کیا ہم نے مطلب کیا ہے، پیغام کیا ہے؟ ہم گناہ کرتے وقت کتنے دلیر ہوتے ہیں، جیسے مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی مجھے پوچھنے والا نہیں، کوئی میری گرفت کرنے والا نہیں. اللہ اکبر. اور اللہ کیا رب العالمین ہے، وہ انسان کی اس بغاوت اور ہٹ دھرمی کے باوجود نرمی کرتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے کہ یہ توبہ کر لے، یہ معافی مانگ لے، یہ پلٹ آئے، میں اس کو معاف کر دوں. ہم یہ اپارچونٹی ضائع کر رہے ہوتے ہیں، ورنہ اللہ اس پر قادر ہے کہ پہلی مرتبہ میں نے غلطی کی فوراً سر پہ ڈنڈا لگ جائے. قادر ہے اس پر، اور اس کو حق پہنچتا ہے کہ وہ فوراً گرفت کرے. جب اس کا قانون وائلیٹ ہوا، اس کے قانون کی خلاف ورزی ہوئی، اس کو پورا حق ہے. ماں بھی 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ بچے کو چھوڑتی ہے، اس کے بعد وہ بھی تھپڑ لگا دیتی ہے. لیکن ہم غور نہیں کرتے کہ اللہ کتنی ہمیں ڈھیل دیتا ہے، اللہ کتنی ہمیں مہلت دے رہا ہوتا ہے. ہم نے اس کی اس نرمی کو مس یوز کیا. پہلی مرتبہ گناہ کیا، سزا نہ ملی، اللہ نے معاف کیا، ڈھیل دی. دوسری مرتبہ پہلے سے بہتر انداز میں، تیسری مرتبہ اور بہتر انداز میں، اور آہستہ آہستہ دل سے گرفت کا تصور ہی نکل جاتا ہے، اور بڑی جرت کے ساتھ کھلے عام اللہ کے قانون کو توڑنے بیٹھ جاتے ہیں. ہم کن فیکون، وہ جس طرح چاہے جب چاہے پکڑ لے، ایک کن کا لفظ ہی اس کو کہنا ہے. دوسری طرف انسان اپنی کمزوریوں کو دیکھے، معمولی سر میں درد ہو جائے، تھوڑی دیر تک جاری رہے، کیا کیفیت ہوتی ہے؟ بلکہ انسان بیٹھا بیٹھا کہتا اچانک سے میرے کمر سے ٹیچ نکل گئی، اچانک سے میری ٹانگ میں یہ ہو گیا، اچانک سے میرے ہاتھ میں یہ ہو گیا، اچانک سے آنکھ میں. ابھی چند روز پہلے ایک دوست بتا رہے ڈرائیو کرتے ہوئے آ رہے تھے، اچانک سے آنکھ میں کچھ ہوا.
روکا، گاڑی پانی کے چھینٹے لگائے لیکن کوئی فرق نہ پڑا۔ گھر گئے بیٹے کو ساتھ لے کر ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر نے کہا آپ کی شوگر ہائی ہوئی اور اب آنکھ کی یہ بینائی ختم۔ لاکھ جتن کیے، پیسے کی کوئی کمی نہیں کہیں سے، لیکن ہر ایک نے یہی کہا کہ نہیں، کچھ نہیں، ریکور نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ المستعان۔ ہم کیوں اتنے جری ہو جاتے ہیں؟ اللہ کی یہ نعمتیں ہم کیوں غلط استعمال کرتے ہیں؟ آنکھ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کو ہم صحیح استعمال کریں۔ کان، زبان، ہاتھ، پاؤں، اللہ تعالیٰ سویا ہوا نہیں ہے، اللہ ہم سے غافل نہیں ہے معاذ اللہ۔ اس کو کن کا لفظ کہنے کی دیر ہے اور وہ جو چاہے کر لے۔ پھر اس وقت ہم روتے ہیں، بھاگتے ہیں پھر مولانا صاحب کے پاس، کوئی ذکر بتائیں، کوئی دعا بتائیں۔ لوگوں کو کہتا ہے میں 7 نمازیں پڑھتا ہوں، آپ لوگ 5 پڑھتے ہو، میں 7 پڑھتا ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں، اشراق بھی پڑھتا ہوں۔ اور جب اللہ رب العالمین تکلیف رفع کر دے، دعائیں سن لے، حاجت پوری ہو گئی، کأنہ لم یدونا، ایسے جیسے ہمیں پہچانتا ہی نہیں، اس طریقے سے اجنبی بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں شکوہ کیا انسان کا کہ یہ کیا رویہ انسان اپنا لیتا ہے میرے ساتھ۔ تو میرے بھائیوں، اس آیت کا پیغام، ایک طرف اللہ تعالیٰ بتاتا ہے بدیع السماوات والارض، یہ آسمان، یہ زمین اور ان کے درمیان رہنے والی ساری مخلوق، یہ اللہ رب العالمین کی مخلوق ہے، اس نے بنایا، وہ اس کا خالق ہے۔ اور پھر یہ پوری کائنات اللہ کی یوں مٹھی میں، کوئی چیز بھی اس کی گرفت اور اس کی ادراک سے باہر نہیں ہے، اس کی مٹھی میں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بندوں کے دل بھی اللہ کی مٹھی میں، اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرو کہ اللہ میرا دل تیری گرفت میں ہے، تو اس پر قادر ہے، اللہ میرے دل کو گناہ سے ہٹا کے نیکی کی طرف لگا دے۔ دعا سکھائی۔ تو بدیع السماوات والارض، ایک طرف اللہ تعالیٰ اپنا یہ تعارف کرواتا ہے، اور پھر اس آیت کے آخر میں کن فیکون کے الفاظ سے ہمیں تنبیہ کی جا رہی ہے کہ دیکھو اللہ رب العالمین سے آپ طاقتور نہیں ہو، اللہ کی پکڑ آ گئی، آپ مقابلہ نہیں کر سکو گے، لہذا اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ کے سامنے عاجز بندے بننے کی کوشش کرو۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنا ایسا ہی بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.